بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، ہم آپ کو ربیع الاول مہینے کا ایک خصوصی وظیفہ بتانے جا رہے ہیں کہ وہ خصوصی وظیفہ کہ جو انسان جس نیت سے بھی وہ وظیفہ کرے گا تو انشاءاللہ اس کی وہ مراد پوری ہو جائے گی اور اس کو وہ خوشی ملے گی جو وہ چاہتا ہے۔ یعنی جس نیت سے بھی آپ یہ وظیفہ کریں گے ربیع الاول کے مہینے میں تو وہ خوشی وہ جس نیت سے کیا ہوگا آپ کی وہ مراد ضرور پوری ہو جائے گی اور جو بھی آپ مانگیں گے آپ کو ضرور ملے گا۔ وظیفہ یہ ہے کہ اس میں 4-5 کام کرنے ہوں گے آپ نے۔ ایک تو یہ کرنا ہوگا کہ جتنا ہو سکے آپ اس مہینے کے اندر درود پاک کی کثرت کریں، کیونکہ ایک تو یہ مہینہ ایسا ببرکت ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارکہ ہے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کے اندر وصال بھی ہوا تھا۔ تو یہ ایسا مہینہ تو پیدائش کو دیکھ کر آپ یہ سمجھیں کہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا مہینہ دنیا میں جب آئے تھے اس کا جو مہینہ ہے یہ وہی ہے۔ تو اس نیت سے آپ یہ وظیفہ کریں، جو بھی آپ مانگیں گے آپ کو ضرور ملے گا، جس کی بھی نیت کریں گے آپ کی نیت وہ ضرور پوری ہو جائے گی۔ تو پہلا کام تو یہ کرنا ہے کہ آپ نے کثرت کے ساتھ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ اب درود پاک کون سا پڑھنا ہے یہ آپ کی مرضی، جس طرح کبھی آپ مرضی پڑھیں، صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، یا جو نماز میں ہم درود پاک پڑھتے ہیں اور بھی کئی طرح کے درود پاک ہیں، جو بھی آپ کو دل کرے آپ پڑھنا چاہیں تو وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ 12 ربیع الاول کا جو دن ہے اس دن آپ نے روزہ رکھنا ہے۔ یعنی روزہ اس دن مطلب ہے کہ 3 روزے آپ نے رکھے ہیں پورے مہینے کے اندر، وہ جب آپ چاہیں۔ یعنی زیادہ تو بہتر یہ ہے کہ سوموار کے دن کا اور جمعرات کے دن کا یہ دن آتے ہیں تو جب آپ کی مرضی کہ پورے مہینے میں 3 روزے آپ نے رکھنے ہیں۔ ویسے بھی سردیوں کے دن ہیں تو اتنا وہ نہیں ہوگا، یعنی گرمی نہیں ہے کہ روزہ نہ رکھ سکیں، آسانی سے روزہ ہم رکھ سکتے ہیں۔ تو 3 روزے پورے مہینے کے اندر رکھیں۔ اور تیسرا کام یہ کرنا ہے، ایک کام اور آپ نے یہ کرنا ہے کہ روزانہ جو ہے وہ 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ پڑھنی ہوگی آپ نے۔ 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ یہ پڑھنی ہوگی آپ نے، تاکہ ہمارے جو بھی گناہ ہیں وہ سارے کے سارے معاف ہو جائیں۔ اور اس کے بعد اور آخری جو کام ہے آپ نے وہ یہ کرنا ہے کہ سورہ فاتحہ کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، اس طرح کہ 7 مرتبہ آپ نے روزانہ ہو سکے تو روزانہ، نہیں تو 1 مرتبہ کم از کم اس مہینے کے اندر تو آپ نے 7 مرتبہ یہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہوگی، اس طریقے سے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ اور یہ پڑھیں تو اس کے بعد آپ دعا کریں گے تو بہتر یہ ہوگا کہ جس دن آپ نے وہ کہ کوئی ایک ٹائم خاص کر لیں دن میں کہ جو بھی آپ کے لیے مناسب ہو، کہ 5-10 منٹ کریے کہ جتنا ہو سکے آپ اس ٹائم درود پاک پڑھ لیں کوئی تھوڑا سا، اور ساتھ میں سورہ فاتحہ پڑھ لیں، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ آپ نے کچھ اور کام بھی کرنا ہوگا۔ تو بہت ہی آسانی سے جب آپ یہ وظیفہ کریں گے تو انشاءاللہ بہت ہی کہ جو بھی آپ دعا کے اندر مانگیں گے آپ کو ضرور ملے گا اور آپ کی خوشی آپ کے قدموں میں ہوگی۔ جس طرح بھی ہو سکے تو کم از کم ہم اس مہینے کے اندر 1 مرتبہ یہ کام کر سکیں، روزانہ کر لیں تو بہتر ہوگا، اور اگر روزانہ نہ بھی کر سکیں تو 1 مرتبہ یہ وظیفہ کر کے جو بھی ہم اللہ سے مانگیں گے ہمیں ضرور ملے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔